میرا میرے دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ٹاکرا، او آئی سی کا معاملہ اور دوسرے بہت سے سوالات تو پوچھیں. جو کرنٹ سینیریو ہے، ٹھیک ہے، انڈیا اور پلوامہ والا واقعہ، اس کے بعد جو ہے اگر انڈیا اور افغانستان اگر دونوں سائڈ سے اپنا جو ہے اٹیچ کرتے ہیں تھریٹ ٹو وار پہ، تو امریکن پالیسی سے ریلیٹڈ کیا ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیونکہ طالبان پیس ٹاکس اگر اسے ملتوی ہوتی ہے تو امریکہ کا سٹانس کیا ہوگا؟ اگر وہ ان فیور پاکستان ہے تو وہ افغانستان میں اپنا انفلوئنس کیسے یوز کریں گے؟ کیونکہ وہاں افغانستان میں انڈین انفلوئنس بھی ہے، تو یہ دونوں آپس میں کانٹریکٹ کیسے کرے گا؟ یہ جو ٹو فرنٹ وار سناریو ہے، ایک پنسر موومنٹ کی طرح کہ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یہ پاکستان کے جو دفاعی پلانرز ہیں اعلیٰ ترین، ان کے ٹیبلز کے اوپر یہ معاملہ ہمیشہ سے موجود ہے. بلکہ اس کے اندر ایک جو تیسرا زاویہ ہے وہ اندرونی عدم استحکام یا دہشت گردی کے واقعات کا بھی ہے، اور پھر جو چوتھا دائرہ ہے وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا کہ جو آپ پر الزامات لگ رہے ہیں ان کو آپ رسپونڈ کریں. لیکن اس وقت آپ نے افغانستان ہندوستان کے حوالے سے بات کی. میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر سے اس وقت بہت بڑا کوئی پاکستان کے خلاف محاذ بندی کی جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن کا عمل ہے، جیسا بھی ہے، لڑک رہا ہے اور ٹوٹا پھوٹا ہے اور لنگڑا رہا ہے، اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے اپنے خیال میں یہ جو ہندوستان نے ایسٹرن بارڈر کے اوپر ٹینشن کو بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کی سائڈ کے اوپر جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، نارتھ ویسٹرن بارڈر ہے، اس کے اوپر پاکستان کا پریشر کم ہو رہا ہے. تو پاکستان کو ایک بارڈر پر تو کم از کم انہوں نے انگیج رکھنا ہے. امریکہ کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی مرکزی کردار کی. امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے، فیس سیونگ فارمولہ چاہیے. تو افغانستان کو ابھی وہ ہیٹ اپ نہیں کریں گے. ہندوستان کو وہ ظاہر شاید دیں گے، اس کو انڈورس کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں دونوں اطراف سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹیکنیکلی فرینکلی اگر خدا نخواستہ ہوا بھی تو ظاہر ہے ہمیں جو کرنا پڑے گا ہم کریں گے. لیکن دنیا سے کسی مدد کی توقع نہ رکھیں. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے جب ہماری سرحدوں کی وائلیشن ہوئی ہے تو دنیا نے کس قسم کا ری ایکشن دیا ہے. طلعت صاحب، سوال تو کافی ہیں، لیکن اس سچویشن میں جو سب سے اہم بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کل پارلیمنٹ میں بڑا اہم بیان دیا کہ 20 سال پہلے کشمیریوں کی طرف سے کوئی بھی علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں تھی. یہ پاکستان کی پالیسی کا میری نظر میں تو ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس کی ہسٹری جو 70 سال پرانی ہے، پاکستان کے بننے سے ہے. بڑے بڑے نام علامہ اقبال اور باقی جو ہمارے دیگر ادیب ہیں ان کی باتوں سے ہمیں ملتی ہے. اور خود ہم لوگ اس بات کے جتنا ہمارا تجربہ ہے ہم اس کے گواہ ہیں. تو اس بات کو کرنا کیا پاکستان کے موقف کو کمزور کرتا ہے؟ کیا ہماری جڑیں جو ہیں یہ اس کو بالکل 20 سال یہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ نے بھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا کل کے اپنے پروگرام میں. کیا یہ واقعی ایک چھوٹی سی بات ہے؟ بالکل بھی چھوٹی سی بات نہیں ہے جی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کو آپ پالیسی کے زاویے سے نہ دیکھا کریں. اب ہمیں اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کسی وقت کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں. وہ تاریخ کا کوئی بھی حوالہ انوینٹ کر سکتے ہیں. 20 سال پہلے ان کو تاریخ کے اندر علیحدگی کشمیر کے اندر جو تحریک ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ہم 1947 کے بعد اقوام متحدہ کی وہ ریزولوشنز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہندوستان خود معاملہ اقوام متحدہ میں لے کے گیا، اور اس کے بعد ہماری پالیسی کی بنیاد بنی کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اور دو ہی آپشنز ہیں کہ یا ہندوستان کے ساتھ انہوں نے جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو کشمیریوں نے 90 کے اندر جو ہے وہ آزادی کی تحریک نہیں اکٹھی کی. اگر آپ مانیومنٹس دیکھیں کشمیریوں کے، سائن پوسٹ دیکھیں کشمیریوں کی تحریک کے، تو وہ پچھلے 72 سال کے اندر تو آپ کو بہت سارے مانیومنٹس نظر آئیں گے. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ لمبی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20-30 سال آگے پیچھے ایسے ہی کر دیتے ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ان کے بیان کو تاریخی زاویے سے کوئی سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن چونکہ وزیر اعظم ہیں، آئی وش کہ وہ لکھا ہوا پڑھنا شروع کر دیں. ان کو اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ پالیسی کے جتنے بیانات ہیں ان کے سامنے ٹیکسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پالیسی سے پڑھ کے یہ بیان دیا کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کم از کم
پالیسی ڈیویشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. پاکستان کا تمام جو پالیسی کا سٹینڈ ہے کشمیر کے اوپر, اس پر وہ بنیاد کرتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا منطقی طور پر, جغرافیائی طور پر اور جذباتی طور پر اور تاریخی طور پر حصہ نہیں ہو سکتا, اور تقسیم برصغیر پاک و ہند کے بعد تو کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ ہی جانا ہے, یا اگر آپ نے ان کو کوئی تیسرا آپشن دینا ہے جو ہماری پالیسی کا پیرامیٹر الاؤ نہیں کرتا, لیکن اگر آپ ڈیبیٹ میں لے کے آنا ہے تو اس کے اندر علیحدگی کا آپشن آپ رکھ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کو کس نے بریف کیا 20 سال کے حوالے سے.